बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रुखसाना मलिक। नाज़रीन किराम, इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ 2 महाज पूरी तरह से खुल चुके हैं। अगर किसी को ये लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ टू फ्रंट वार 2 जंग अभी मुसल्लत होनी है, तो ये इसकी खामख्याली है। क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ टू फ्रंट वार का आगाज हो चुका है। एक जानिब सिंदूर 2.0 ऑपरेशन है और दूसरी तरफ तालिबान हुकूमत की हठधर्मी। और इस तमाम सूरत-ए-हाल में जैसे ही भारत ने 12 दिन के लिए नोटम जारी किया, जो कि गुजरात, राजस्थान से होते हुए समुद्री हदूद तक फैला हुआ है, पाकिस्तान ने भी फौरी तौर पर 2 दिन के लिए कल और परसों अपना नोटम जारी किया और फ़िज़ाई हदूद बंद करने का ऐलान किया। लेकिन अब जो पाकिस्तान की जानिब से ऐलान किया गया है फ़िज़ाई हदूद को मज़ीद बंद करने का, ये एक वाज़ेह इशारा है कि इस बार शायद पाकिस्तान भारत की तरफ से पहल का इंतज़ार ना करे। भारत के हमले का जवाब देने की बजाय पाकिस्तान प्री-एम्प्टिव स्ट्राइक्स की तरफ भी बढ़ सकता है। पाकिस्तानी अफ़वाज ने अब तक का सबसे बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है। मेरे पास इस हवाले से कुछ ख़ुसूसी तफ़सीलात भी हैं, कुछ अंदरूनी पेशरफ्तें भी हैं, जिन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान ज़िंदाबाद ज़रूर लिखें और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लें। नाज़रीन, पहले ये बताऊँ दूँ कि इस वक़्त इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात में भारत के इशारे पर तालिबान हुकूमत ने इंतहाई गैर मंतकी और ज़िद्दी मौक़िफ़ इख्तियार कर रखा है। यहाँ तक कि तुर्की और कतर भी परेशान हैं और सर पकड़ कर बैठे हुए हैं। अच्छा, ये बात खुश आइंद है कि अब हुज्जत तमाम हो चुकी है। अब अगर पाकिस्तान अफ़गान सरज़मीन पर एयर स्ट्राइक्स करता भी है और टीटीपी के ठिकाने तबाह कर देता है, तो ये बिल्कुल जायज़ अमल होगा। याद रखें, ये जो दरअंदाज़ी की कोशिशें हो रही हैं, इनके पीछे तालिबान हुकूमत की सहूलतकारी शामिल है। इनकी जो चेक पोस्टें हैं, वो दरअसल दहशतगर्दों को मदद फराहम कर रही हैं। लिहाज़ा अगर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स की, तो वो चेक पोस्ट से भी ज़मीन बोस हो जाएंगी। इस वक्त 400 से 500 दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिले की कोशिश कर रहे हैं। पक्तिका सूबे के 6 मुख्तलिफ मुकामात से इन्हें पाकिस्तान में घुसने और दहशतगर्दी करवाने का मंसूबा है। इसलिए पाकिस्तान प्री-एम्प्टिव स्ट्राइक्स करने जा रहा है, क्योंकि इस्तांबुल के मुज़ाकरात तकरीबन नाकाम हो चुके हैं और तालिबान हुकूमत की सहूलतकारी भी शामिल है। इनकी जो चेक पोस्टें हैं, वो दरअसल दहशतगर्दों को मदद फराहम कर रही हैं। लिहाज़ा अगर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स की, तो वो चेक पोस्टें भी ज़मीन बोस हो जाएंगी। इस वक्त 400 से 500 दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिले की कोशिशें कर रहे हैं। व्यक्तिगत सूबे के 6 मुख्तलिफ मुकामात से इन्हें पाकिस्तान में घुसने और दहशतगर्दी करवाने का मंसूबा है। इसीलिए पाकिस्तान प्री-एम्प्टिव स्ट्राइक्स करने जा रहा है, क्योंकि इस्तांबुल मुज़ाकरात तकरीबन नाकाम हो चुके हैं और तालिबान हुकूमत कोई ठोस इक़दाम करती नज़र नहीं आ रही। लिहाज़ा अब दो तरफ़ा जंग का इंतज़ार नहीं करेंगे। हम पहले ज़रब लगाएंगे और एक तरफ के नाम नहाद इत्तेहादियों को भी सबक सिखाएंगे, जो प्रॉक्सी के तौर पर भारत का खेल खेल रहे हैं। अब बात भारत की तैयारियों की। भारतीय वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने ऐलान किया है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 किसी भी वक़्त शुरू हो सकता है। इसने कहा, "इट मे टेक प्लेस एनी टाइम एनीवेयर।" पहले सिर्फ ये सिर्फ आर्मी चीफ की ज़ुबान से निकल रहा था। अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, जो कि बीजेपी की आइडियोलॉजी से मुताबिकत रखता है, इसने कहा है कि सिंदूर ऑन गोइंग है और भारत में क्रॉस बॉर्डर एक्शन के लिए मुकम्मल तैयार है। ये मामूली बात है, ये भारत का CDS कह रहा है। पाकिस्तान ने भी भारत का जवाब में अपना नोटम जारी किया। भारत ने कहा था कि वो 12 रोज़ा ट्राई सर्विस जंगी मशक़ें करेगा। पाकिस्तान ने 28 और 29 के लिए भी अपना नोटम जारी कर दिया। पाकिस्तान ने कहा कि इन दिनों के दौरान अब हम नई मशक़ें, तजुर्बात या फ़ौजी नक़ल-ओ-हरकत कर सकते हैं। F-16 तैयारे अफ़गान सरहद पर इस्तादी दहशतगर्दी के लिए, जबकि F-17 थंडर और J-10C भारत के मिहाज पर तैयार है। PL-15 चीनी मिसाइलों से लैस ये तैयारे भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को निशाना बना सकते हैं। अब पाकिस्तान ने एक बड़ा नोटम जारी किया और अपने नॉर्दर्न एयर कमांड की फ़िज़ाई हदूद भी बंद कर दी है। ये एक बड़ी पेशरफ्त है। इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान ने सिंध और साउदर्न एयर कमांड के इलाकों में फ़िज़ाई पाबंदी लगाई थी, लेकिन अब नॉर्दर्न एयर कमांड भी शामिल कर ली गई है।
اس کا مطلب یہ ہے کہ صورتحال انتہائی سنگین ہونے جا رہی ہے۔ ان دونوں طرف بھارت اور پاکستان دونوں نے نوٹنگ جاری کر دیے ہیں۔ یہ واضح اشارہ ہے کہ اب ڈیٹررنس کی بجائے کنفرنٹیشن کا وقت آ گیا ہے۔ بین الاقوامی دفاعی تجزیہ کار بھی ان اقدامات کو انتہائی سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ ان کے مطابق پاکستان اور بھارت کے مابین فضائی تصادم کے امکانات بڑھ گئے ہیں، اور یاد رکھیں کبھی کبھی حملہ ہی بہترین دفاع ہوتا ہے۔ اگر دشمن کی نیت حملے کی ہو تو پہلے وار کرنا ہی عقل مندی ہے۔ پاکستان کی تیاری اس بار پوری طاقت اور اہتمام کے ساتھ کی جا چکی ہے۔ ممکن ہے پاکستان اس بار بھارت کے حملے کا انتظار نہ کرے، خود پہل کرتے۔ بحری محاذ پر بھی پاکستان نیوی مکمل طور پر تیار ہے۔ بھارتی وزیر دفاع نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ پاکستان سرکریک پر فوجی نقل و حرکت کو بڑھا رہا ہے، اور پاکستانی نیوی چیف خود وہاں پہنچ گئے ہیں اور بحری دفاعی تیاریوں کی نگرانی بھی کر رہے ہیں۔ اب گیند بھارت کے کورٹ میں ہے۔ پاکستان پوزیشن آف اسٹرینتھ کے تیار ہے اور اس بار پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ ناظرین کرام، ایک طرف تو جنگی تیاریاں عروج پر ہیں اور کسی وقت بھی جنگ سٹارٹ ہو سکتی ہے، بلکہ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف استنبول سے یہ بڑی خبر موصول ہوئی ہے کہ پاکستان اور طالبان حکومت کے درمیان ہونے والے مذاکرات کا تیسرا دور بے نتیجہ ختم ہو گیا ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے دو مذاکرات بھی ہو چکے ہیں، پہلا دور اور دوسرا دور۔ پہلا دور اور دوسرا دور بھی بالکل اسی طرح بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گیا تھا، اور اب تیسرا دور جو ہوا ہے وہ بھی بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گیا ہے۔ اور اب اگر باضابطہ طور پر یہ کہا جائے کہ یہ مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ استنبول میں کیا کچھ ہوا اور اسی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اسی دوران پاکستانی فضائیہ کو ہدف لاک کرنے کے بھی احکامات دے دیے گئے ہیں، اور پاکستان اب کچھ بہت بڑے اقدامات کرنے جا رہا ہے۔ اب بے مکمل جنگ کے امکانات پیدا ہو چکے ہیں۔ اس وقت پاکستان کے پاس کیا کیا آپشن سے غور ہیں، ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ کیا انٹیلیجنس رپورٹس ملی ہیں، اور کس طرح بھارت اپنی ٹائمنگ کے مطابق طالبان حکومت کو استعمال کرنے کا منصوبہ بنا چکا ہے۔ لیکن پاکستان شاید اس دو محاذی جنگ یعنی ٹو فرنٹ وار کی نوبت نہ آنے دے۔ تو میں پاکستان کچھ انتہائی اہم اور سخت فیصلے کرنے جا رہا ہے، ایسے فیصلے جو پاکستان دل پر پتھر رکھ کر نہ جاتے ہوئے بھی کرے گا، مگر ملک کی سلامتی اور علاقائی امن کے لیے وہ ضروری ہوں گے۔ یہ تمام تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ابھی لائک کریں، کومنٹ سیکشن میں پاکستان زندہ باد ضرور لکھیں، اور جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ناظرین کرام، استنبول میں 3 روزہ مذاکرات کے پہلے دن 19 گھنٹے مذاکرات جاری رہے۔ یہ کوئی مذاق نہیں، 24 گھنٹوں میں سے 19 گھنٹے مذاکرات ہوئے۔ دوسرے دن 11 گھنٹے مذاکرات چلے، اور پھر پاکستان کو یہ احساس ہوا کہ اب ان تلوں میں تیل نہیں ہے۔ ذرائع کے مطابق ترکی کے انٹیلیجنس چیف بھی درمیان میں ہی اٹھ کر چلے گئے، یہ کہہ کر کہ طالبان حکومت کو سمجھانا دیوار سے سر ٹکرانے کے مترادف ہے۔ ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق کابل اور قندھار سے طالبان وفد مسلسل ہدایت لیتا رہا، اور جس کی وجہ سے تاخیر بھی ہوئی۔ پاکستان نے تیسرا دور صرف نیک نیتی اور حسن سلوک کے تحت کیا، ورنہ اس کی ضرورت باقی نہیں تھی۔ یہ تیسرا دور اتمام حجت کے لیے تھا، اور اب پاکستان 2 سے 3 ہفتے پہلے کے مقابلے میں زیادہ مضبوط پوزیشن میں ہے۔ 2-3 ہفتے قبل افغانستان کے اندر جو پاکستانی فضائی حملے ہوئے وہ پاکستان کا فیصلہ تھا، لیکن اب جو فیصلہ ہونے جا رہا ہے اس میں پاکستان کے دوست ممالک بالخصوص قطر، ترکی، UAE اور سعودی عرب سب شامل ہیں، اور پاکستان کے موقف کو درست مانتے ہیں۔ ان ممالک کا کہنا ہے کہ اب امن کے امکانات کم اور کارروائی کے امکانات زیادہ ہیں۔ پاکستان کا موقف واضح ہے کہ افغان طالبان کی طرف سے دہشت گردوں کی پشت پناہی قبول نہیں، اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات ضروری ہیں۔ پاکستانی وفد کے سامنے طالبان کے دلائل غیر منطقی اور زمینی حقائق سے دور تھے، اس لیے مذاکرات پھر ڈیڈ لاک کا شکار ہو گئے۔ قطر اور ترکی مذاکرات کے ہوسٹ تھے، جبکہ سعودی عرب اور UAE خاموش مبصرین کے طور پر شریک تھے۔ ان سب ممالک کا کہنا ہے کہ پاکستان کا موقف درست اور قابل فہم ہے، جبکہ کابل کی پالیسی ہٹ دھرمی پر مبنی ہے۔ کابل اور قندھار میں اس وقت بھی دہشت گرد نیٹ ورکس کی سرگرمیاں جاری ہیں۔ پاکستان کے دوست ممالک نے کوشش کی کہ
دو مسلمان ممالک کے درمیان اگر ممکن ہو تو جنگ کی نوبت ٹالی جائے، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ امن کے امکانات ختم ہو گئے ہیں۔ پاکستان نے اپنی نیک نیتی کا مظاہرہ کر دیا ہے۔ اب اگر پاکستان کارروائی کرتا ہے تو دنیا یہ جانتی ہوگی پاکستان نے پہلے امن کی پوری کوشش کی۔ کابل کی جانب سے کوئی مثبت جواب نہیں آیا، اور اب ہوسٹ ممالک کو بھی محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان کا موقف منصفانہ اور جائز ہے، جبکہ طالبان حکومت کسی اور ایجنڈے پر چل رہی ہے۔ اسلام آباد کی پوزیشن اس وقت مضبوط اور اصولی ہے۔ ریاض، ابوظہبی، انقرہ اور دوحہ سب پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب پاکستان اگر بڑے اقدامات کرتا ہے تو وہ بحق جانب ہوگا۔ یہ طالبان اب بھی ٹیبل لائن کو تسلیم نہیں کرتے۔ پاکستان کی سرزمین پر 2 دراندازیوں کی کوششیں کی گئیں جو ناکام بنا دی گئیں۔ ان میں 25 دہشت گرد ہلاک ہوئے اور پاکستان کی 5 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ پاکستان ان مذاکرات کے نتائج کا انتظار کر رہا تھا، لیکن ان مذاکرات کے دوران ہی ہمارے جوانوں کا خون بہا۔ ہمارے قابل اعتماد اطلاعات کے مطابق افغان صوبے پیکتیکا کے 5 سے 6 علاقوں میں 400 سے 500 دہشت گرد تیار بیٹھے ہیں، جنہیں پاکستان میں داخل کروانے کی منصوبہ بندی ہو چکی ہے۔ یہ دراندازی طالبان حکومت کے زیر سایہ ہوتی ہے، اور طالبان کی سرحدی چوکیوں سے ان دہشت گردوں کو سہولت دی جاتی ہے، یہاں تک کہ طالبان فورسز پاکستان کی چیک پوسٹوں پر فائرنگ کرتی ہے تاکہ ٹی ٹی پی ان کی آڑ میں داخل ہو سکے۔ اب امکان ہے کہ پاکستانی فضائیہ پیکتیکا کے اندر موجود دہشت گرد ٹھکانوں پر نہایت محدود اور درست فضائی کارروائیاں کرے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ پاکستان اب بھی صبر اور برداشت کا مظاہرہ کر رہا ہے، لیکن دوسری جانب نیت صاف نہیں۔ ریاست پاکستان کے لیے اپنے شہریوں کی جان و مال کا تحفظ عملیاً ذمہ داری ہے، اور اگر اب افغانستان یہ نہیں کر سکتا تو پاکستان خود کر لے گا۔ ان کے چیک پوسٹیں اور لانچ پیڈز بھی نشانہ بنیں گے۔ اب بھی کارروائی قندھار سے کابل تک محسوس کی جائے گی۔ پاکستان پہلے بھی رحم نہیں دکھا چکا، جو ایئر سٹرائکس میں وہ انتہائی درست اور مؤثر تھی۔ اب پوری دنیا دیکھ چکی ہے کہ پاکستان بھی صلاحیتیں دی ہیں اور عزم بھی۔ طالبان حکومت کے پاس اب بھی وقت ہے، مگر یہ مذاکرات عملاً ناکام ہو چکی ہیں۔ یہ حقیقت اب تب پر عیاں ہے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاک آرمی پائندہ باد۔